اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم رمضان المبارک میں مع عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے۔ یہ 62 کس طرح ہوئے؟ رمضان شریف میں دن کو ایک ختم کرتے، رات کو ایک ختم کرتے، تراویح کے اندر سارے مہینے میں ایک، اور عید کے دن بھی ایک، اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے، علم سکھانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے، اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے تھے، غصے سے کوسوں دور تھے۔ عطا و خوف خدا خدا را دولفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کی خدمت میں 20 سال حاضر رہا، لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے، کبھی آپ کو ننگے سر نہ دیکھا، نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا۔ ایک بار عرض کی، حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں، فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور پاؤں نہ پھیلاؤں، اور اکیلے میں اللہ کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اپنے استاذ محترم سیدنا امام حماد علیہ رحمت اللہ الجواد کے مکان عظمت نشان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان اور استاذ محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مکان عظیم الشان کے درمیان تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا مکان کا ادب کرتے تھے، تو صاحب مکان نے اپنے استاد کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو کہ ایک بار امام اعظم اپنے ایک مقروض مجوسی یعنی آتش پرست کے یہاں قرضہ وصول کرنے تشریف لے گئے، اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی نالے پاک یعنی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گئی۔ کیچڑ چھڑانے کے لیے نالے پاک کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر مجوسی یعنی اس غیر مسلم آتش پرست کی دیوار سے لگ گئی۔ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی، اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب ہو رہی ہے۔ اسی شش و پنج میں دروازے پر دستک دی، مجوسی نے باہر نکل کر جب امام اعظم کو دیکھا تو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم ٹول شروع کر دی۔ امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نہایت عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں۔ امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری اور خوف خداوندی دیکھ کر مجوسی بے حد متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا، اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ چنانچہ وہ مجوسی امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی حقوق العباد کے تعلق سے کڑن دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں، نکالیے بحر نوح و آدم امام اعظم ابو حنیفہ۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل